شہزاد اکبر صاحب کا ٹویٹ آیا آج، اور وہ ہے، انہوں نے کہا جی میں نے استعفیٰ دے دیا آج وزیر اعظم کے ایڈوائزر کی حیثیت سے، اور میں اکاؤنٹیبلٹی پہ انہوں نے کہا کہ میں نے پورا دل جمی کے ساتھ سنسیئرلی کام کیا، وزیر اعظم عمران خان کی قیادت پہ اعتماد کا اظہار کیا، اور پی ٹی آئی کے مینیفیسٹو پہ بھی، اور انہوں نے کہا کہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ رہوں گا، ان کا حصہ رہوں گا، اور اکاؤنٹیبلٹی بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ بھی چلتی رہے گی۔ وزیر اطلاعات چودھری فواد صاحب نے بھی ان کا ذکر کیا، انہوں نے بھی اچھے طریقے سے ان کو رخصت کیا، اور پھر ڈاکٹر شہباز گل صاحب بھی آئے۔ فواد چودھری صاحب نے ایک اندیا بھی دیا کہ کسی اہم عہدے پر تعینات کیا جائے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک لالی پاپ ہی ہے جو میرے حساب سے ہے۔ تو خیر سب سے پہلے تو صدارتی نظام کی طرف بھی آتے ہیں، وزیر اعظم کا سے سوال پوچھا گیا، وہ بھی آپ کو سنوائیں گے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف میں اور حکومت میں؟ دیکھیے جی، میں تو اس سے بالکل مجھے کچھ نہیں پتا، کیونکہ میں کیبنٹ کا حصہ نہیں ہوں، اور میرا عہدہ بھی ریاستی عہدہ ہے، اور یہ پولیٹیکل ڈیسیشنز کا میں حصہ نہیں ہوں۔ تو صاف بات یہ ہے کہ اگر مجھے کسی چیز کا پتہ نہیں ہے تو میں اس کے اوپر کیا کمنٹ کروں۔ یا تو اگر مجھے لیگلی، کانسٹیٹیوشنلی، پولیٹیکلی کسی چیز کا پتہ ہونا چاہیے، مجھے پتہ ہو نہ ہو، لیکن مجھے پتہ ہونا چاہیے اور مجھے نہیں ہے، تو پھر تو غلط ہے۔ لیکن اگر ویسے بھی میں باؤنڈ نہیں ہوں کہ مجھے ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے، تو اگر میں اس کا پتہ بھی مجھے نہیں ہونا چاہیے اور مجھے ہے بھی نہیں، تو میں اس کے اوپر کمنٹ نہیں کروں۔ تو چودھری صاحب سے پتہ کرتے ہیں۔ چودھری صاحب کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، دو چیزیں ہو رہی ہیں، معاف کرنا۔ جی، آئی ایم ویری فانڈ آف گورنر شاہ فرمان، بڑی گفتگو کرتے ہیں، بڑے اچھے انسان ہیں، اور پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ جو ہے از سیکنڈ ٹو نن۔ ہیونگ سیڈ دس، لیکن ہم نے جو دیکھا ہے پچھلے 3.5 سال میں کہ ان میں سے اکثریت جو ہے وہ عمران خان جیسے ایماندار، ڈیڈیکیٹڈ، کمیٹڈ، پیٹریاٹ پاکستانی جو ہے وہ اس کو ناکام بنانے میں لگی ہوئی ہے۔ کبھی انہوں نے جا کے صحیح رائے نہیں ان کو دی، ان میں سے اکثر نے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک میٹنگ ہوتی ہے جس میں 20 وزیر، گورنر فلانا، اور 21واں صدر پاکستان، اور 21 ایک بات پر متفق ہے، لیکن ان میں سے ایک بھی جا کے وزیر اعظم سے نہیں بتاتے کہ جناب یہ ہے خرابی، اس کو ٹھیک کریں، اور آج تک وہ خرابی دور کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ مجھے شاہ فرمان صاحب ایک چیز کا جواب دے دیں، اس میں سے یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ چودھری صاحب اس میں سے اگر کوئی وزیر اعظم کو جا کے یہ بتانے کی کوشش بھی کی اگر ماضی میں کسی نے، تو پھر اپنی جگہ پہ نہیں رہا، یہ بھی تو ایک حقیقت ہے نا، تو اس لیے پھر کوئی جا کے بتاتا بھی نہیں ہے۔ اچھا، میں ذرا بات مکمل کر جی، تو اگر صابر شاکر اور غلام حسین اور شاہ فرمان جو ہے یہ 3 ٹھیک ہیں اور پورا ملک غلط ہے، از اٹ پاسبل؟ شاہ فرمان صاحب، یہ مجھے اس کا جواب چاہیے۔ پی ٹی آئی کے جو آپ نمائندہ بیٹھے ہوئے، آپ یا اور جو سن رہے ہیں ہماری بات۔ جی سر۔ دیکھیں، میں تو اس وقت آج کے جو پروگرام کی، چونکہ چودھری صاحب آپ کے ساتھ اور صابر شاکر صاحب کے ساتھ میں نے 16 اپریل 2019 کو ایک پروگرام کیا تھا کہ جب لوگوں نے اس پہ آ رہے ہیں نہیں، تو میں تو اس سسٹم کے بارے میں ابھی اس کے کتنا عرصہ ہو گیا ہے، 3.5 سال، تو اس سسٹم کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں، کیونکہ یہ ساری چیزیں اسی میں تو میں دیکھیں، میں نے آپ کو سچ بتا دی کہ بھائی کیوں ہم ناکام کرانا چاہتے ہیں عمران خان کو؟ آپ مجھے اس کا جواب دے دیں۔ آپ اصل اپنے سب اگر آپ چودھری صاحب میرا ایک بھی جسچر بتا دیں کہ میں نے کوئی ایسی بات حرکت کی ہو جس کی وجہ سے وزیر اعظم ناکام ہو سکتا ہو، ایک تو شارٹ سنواتے ہیں آپ کو، اس کے بعد آپ کی طرف آتے ہیں۔ عطاط تارڑ صاحب کا شارٹ سنوائیں جی، وسیم بادامی صاحب کے پروگرام میں 2-3 دن پہلے، زیادہ نہیں، انہوں نے کیا کہا شہزاد اکبر صاحب کے بارے میں؟ عمران خان صاحب کی شدید خواہش ہے، اور اتنی شدید ہے کہ انہوں نے استعفیٰ شہزاد اکبر کو فارغ کر دینا ہے۔ وہ بالکل، شہزاد اکبر بالکل دروازے پہ کھڑا ہے، انہوں نے اس کو فارغ کر کے ایک اور بندے کا انتخاب بھی کر لیا ہوا ہے جس کو اس کی جگہ لگانا ہے۔ اب یہ دیکھیں، ان کی خواہش تو ہے، ہم پوری قانونی جنگ لڑ رہے ہیں، اور یہ اتنا آسان نہیں ہوگا
مگر ان کے بس میں ہو تو یہ اگلے آدھے گھنٹے میں شہباز شریف صاحب کو بند کر دیں سلاخوں کے پیچھے. اگلے آدھے گھنٹے میں جی سلاخوں کے پیچھے بند کر دیں. یہ مسلم لیگ نواز کے پاس اطلاع موجود تھی کہ شہزاد اکبر صاحب، یہ 17 تاریخ اور آج آپ دیکھ لیں تاریخ ہے 23 یا 24 تاریخ ہے، تو 24 تاریخ 4 دن پہلے مسلم لیگ نواز کے عطا تارڑ صاحب بھرے پروگرام میں بتا رہے ہیں. دوبارہ سنوا دیں جی. عمران خان صاحب کی شدید خواہش ہے اور اتنی شدید ہے کہ انہوں نے استعفیٰ شہزاد اکبر کو فارغ کر دینا ہے. وہ بالکل شہزاد اکبر بالکل دروازے پہ کھڑا ہے. انہوں نے اس کو فارغ کر کے ایک اور بندے کا انتخاب بھی کر لیا ہوا ہے جس کو اس کی جگہ لگانا ہے. اب یہ دیکھیں ان کی خواہش تو ہے، ہم پوری قانونی جنگ لڑ رہے ہیں اور یہ اتنا آسان نہیں ہوگا، مگر ان کے بس میں ہو تو یہ اگلے آدھے گھنٹے میں شہباز شریف صاحب کو بند کر دیں سلاخوں کے پیچھے. یہ ہے چوہے صاحب، آپ نے سن لیا، آپ نے بھی سن لیا. اب وزیر اعظم عمران خان ایک اور بات کرتے ہیں، اور جو گلہ ان کو شہزاد اکبر صاحب سے تھا وہی گلہ کل انہوں نے کسی اور سے بھی کیا. وہ کہتے ہیں 800 آرڈر جو ہیں سٹے آرڈر پڑے ہیں، قوم پھنسی ہوئی ہے، عدلیہ سے استدعا ہے. سنائیے جی. بڑے بڑے کارٹلز ہیں، یہ جا کے عدالت سے سٹے آرڈر لے لیتے ہیں. 8 ریگولیٹرز نے بتایا کہ 800 سٹے آرڈرز ہیں، اور سٹے آرڈر میں کتنے پیسے پھنسے ہوئے ہیں؟ 250 ارب روپیہ. ایف بی آر کے پاس اس وقت 2500 ارب روپے کی عدالت میں کیسز پھنسے ہوئے ہیں. 19,000 کسٹمز کے کیسز ہیں جس میں 270 ارب روپیہ پھنسا ہوا ہے. اچھا، ریگولیٹر کا سٹے آرڈر کیسے آ جاتا ہے؟ چیک کرنے جاتے ہیں کہیں، ادھر سٹے آرڈر آ جاتا ہے. ہم عدالتوں کے پاس جا رہے ہیں کہ اس کو کریں، یہ اجازت نہ دیں، کرمنل جسٹس سسٹم کو بھی ٹھیک کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ میں آپ کو خوشخبری دوں گا یہ چند مہینوں کے اندر. تو سر یہ شہزاد اکبر صاحب کا کیا قصور ہے؟ یا جوڈیشل سسٹم ہے ایک، وہاں پہ جا کے وہ پرسو تو کریں. اس نے خود ہی استعفیٰ دے دیا، اس میں میں تو کمنٹ نہیں کروں. لیکن یہ جو خان صاحب نے بات کی، پرائم منسٹر صاحب نے، کہ جو ہم نارملی بات کرتے ہیں کہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ، اور اگر وقت پہ یہ فیصلے ہو جائیں اور یہ اتنے پیسے ریکور ہو جائیں تو عام آدمی کو اس کا فائدہ ہے، یہ کسی انڈیویجول کو اس کا فائدہ نہیں ہے. لوگوں کے پبلک منی ہے، اور اگر وقت پہ لوگوں کو وہ پیسے مل جائیں تو عام اور غریب آدمی کا فائدہ ہے. تو جیسے ہی مطلب کیسز اگر غیر ضروری طور پر ڈیلے ہوں گے تو یہ تو جوڈیشری کا اور لا کے ساتھ ریلیٹڈ یہ سینگ ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ. تو جتنی چیزیں وقت پر ہوتی ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور عام آدمی کو جس چیز کا فائدہ ہو وہ وقت پر ہونی چاہیے. یہی مقصد ہے پرائم منسٹر صاحب. آپ نے عطا اللہ تارڑ صاحب کو بھی سن لیا، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ لاہور میں یہ خبر شاکر صاحب جی معاف کرنا، ہم نے عطا اللہ تارڑ صاحب کو بھی سنا ہوا ہے اور ان کے دادا کو بھی سنا ہوا ہے اور ان کی کہانیاں بھی سنی ہوئی ہیں. ان میں نہ جائے. شہباز شریف اگر 1 سال یا کتنا وقت ہو گیا ہے جیل سے باہر ہے، انہیں کہا کنے بھرا، انہیں کہا 6، تو انہیں کہا 7 کیڑا قلعہ فتح کر لیں گے، تو اندر ہوں گے تو کیا کر دیں گے، تو باہر کیا. بات یہ ہے کہ شاہ فرمان نے اپنی کارکردگی ٹھیک کرنی ہے یا نہیں کرنی، یا ہمیں جواب دے دیں، ہم ان سے معافی مانگ لیں، دوبارہ یہ پوچھیں گے ہی نہیں. تو شاہ فرمان سے مراد آپ کو پتہ نہیں یہاں کیا ہے؟ نہیں، دیکھیں، میں آپ کو جو میری ذمہ داریاں ہیں یا جو کچھ بھی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. I am asking about the government of Pakistan. Government. دیکھیں، کیا ایک گورنر کی حیثیت سے، ریاست کے نمائندے کی حیثیت سے میرے کوئی کمنٹس بنتے ہیں؟ بالکل بنتے ہیں سر. نہیں، دیکھیں، نو سر نو، آپ کے بالکل بنتے ہیں. دیکھیں، جو ایفرٹس پرائم منسٹر صاحب کر رہے ہیں، آپ جو کوشش وہ کر رہے ہیں، دیکھیں جو ایفرٹس پرائم منسٹر صاحب کر رہے ہیں، جو کوشش وہ کر رہے ہیں، ابھی تک جتنے کوشش وہ کر چکے ہیں، جس ڈائریکشن میں وہ جا رہے ہیں، سسٹم کے اندر جتنے ہارڈلز اس کے لیے موجود ہیں. دیکھیں، ایک بات بڑی کلیئر ہے، کیا وزیر اعظم پاکستان باقی پرائم منسٹرز کی طرح ہے؟ کیا اس کا پیسہ ملک سے باہر ہے؟ کیا وہ انڈسٹریز، شوگر ملز، فلور ملز کو سیاسی بنیادوں پر تقسیم کر رہا ہے؟ سر ساری باتیں اپنی جگہ درست. نہیں، میری بات سنو. ایک ہوتی نا ایک پرائم منسٹر کی پالیسی، اس کے انٹینشنز، مافیا کریٹ کرنا، پولیٹیکل لوگوں کو نوازنا، ان کو انڈسٹری دینا، ان کو شوگر ملے دینا، ان کو فلور ملے دینا، پیسے ملک سے باہر نکالنا. میری بات سنیں. پہلی بات آتی ہے
اب آپ مجھے خواہ مخواہ کر رہے ہو تو میں اب آپ کو اس کا جواب دوں. جی بالکل. پہلا سوال یہ آتا ہے کہ پرائم منسٹر کی نیت کیا ہے اور کوشش کیا ہے. تو شاہ فرمان چودھری صاحب آپ سنیں نا, آپ سنیں. پہلا سوال ہے کہ پرائم منسٹر کی نیت کیا ہے اور کوشش کیا ہے. باقی پرائم منسٹرز کے ساتھ کمپیئر کر کے کیا موجودہ پرائم منسٹر وہی کچھ کر رہا ہے جو باقی پرائم منسٹرز نے کیے ہیں؟ سوال پہلا یہ ہے. دوسری بات, اگر اس کی نیت ٹھیک ہے اور وہ کوشش کر رہا ہے تو ناکامی کی وجہ کیا ہے؟ یا ناکامی میں نہیں کہتا, میں صرف یہ کہتا ہوں کہ وہ جو ایکسپیکٹڈ تھا خان صاحب سے, اگر کچھ سلو چیزیں ہوئی, اگر چیزیں اسی طرح نہیں ہوئی جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے خود ایکسپلین کی, تو اس کی وجوہات کے اوپر بات کرنی چاہیے. یہ جو میں نے 16 اپریل 2019 کو بات کی تھی, سر نہیں اسی پہ آتے دیکھو, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تو پرائم منسٹر کی نیت وہی ہے جو اس سے پہلے پرائم منسٹرز کے تھے, اگر تو پرائم منسٹر کی پالیسی وہی ہے جو اس سے پہلے پرائم منسٹرز کے تھے, تو پھر تو ٹھیک ہے, آپ اب اعتراض کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ چیزیں نہیں ہیں, اگر وہ چیزیں نہیں ہیں, اور ان کے دیکھیں اگر پرائم منسٹر کے, اگر پی ٹی آئی اور پرائم منسٹر کے مینیفیسٹو میں سسٹم ہارڈل ہے, تو پھر آپ پرائم منسٹر کو آپ جو ہے وہ سسٹم آپ تبدیل کر رہے ہیں. یہ دیکھیں, میں تو اپنے طور پر جو بات کر رہا ہوں کلیئر نہیں, دیکھیں دیکھیں جو بات میں نے اپریل 2019 میں کی تھی, وہ بات آپ کے سامنے ہے, صحیح ہوتی جا رہی. وہ اس وقت میں نے بات کی تھی, آج پوری قوم ذرا سنوائیے گا جی.